آج ہم ایک دردناک اسٹوری سنیں گے۔ آپ کو یہ جو قبر جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ کس کی قبر ہے؟ اور اس کے برابر میں اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک نورانی قبر نظر آ رہی ہے، یہ کس کی قبر ہے؟ اس کو ذرا غور سے سنتے ہیں۔ حافظ الاسد شام کا ایک حکمران تھا۔ 1971 میں اس کو شام کی حکومت ملی۔ 2000 میں اس بدبخت کا انتقال ہوا اور اس کے بعد اس کا بیٹا بشار الاسد شام کا صدر بنا۔ ان دونوں باپ بیٹوں نے واللہ ہزاروں نہیں لاکھوں سنی مسلمانوں کو جیلوں میں بند کیا اور ان کو ٹارچر کیا، ان کو مارا، اور پھر اس کا یہی انجام ہوا کہ جب اس کا بیٹا 2026 کے شروع میں اس کے بیٹے کی حکومت گری تو جن جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو پکڑا گیا اور ان کو جو ہے بدترین انجام سے دوچار کیا گیا۔ پھر جیلیں بھی ایسی تنہائی والی، قید والی، مشقت والی کہ جہاں روشنی تک نہیں پہنچتی تھی، وہاں سے پھر ان مجاہدین نے لوگوں کو نکالا۔ تو یہ حافظ الاسد اتنا بڑا بدبخت تھا، اس نے اپنی دور حکومت میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر کو جلانے کی کوشش کری۔ تو اس وقت کے جو سعودی کے مفتی اعظم تھے شیخ ابن باز رحمہ اللہ، انہوں نے اس کو سخت الفاظ میں تنبیہ کری حافظ الاسد کو کہ ہرگز تم یہ کام نہ کرنا، ورنہ تم اس کا بدترین جو ہے بدلہ تمہیں دیکھنے کو ملے گا۔ تو وہ اپنے کام سے تو رک گیا، مگر آپ جو یہ قبر جلتی ہوئی دیکھ رہے ہو، یہ ہے حافظ الاسد کی قبر کہ جو درجن سے زائد دفعہ لوگ اس کو جلا چکے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کما تدین تدان، جیسا تم کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور جو آپ کو دوسری قبر نظر آ رہی ہے، یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو 7ویں 8ویں صدی کے مفسر تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، اتنے بڑے عالم تھے، اور انہوں نے ایک فتویٰ دیا تھا ان کے مسلک کے خلاف۔ اس فتوے کے لیے اس حافظ الاسد نے ان کی قبر کو جلانے کی کوشش کی۔ تو بھائی مسلکی اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف میں ہم حد کو کراس نہ کریں۔ صحابہ میں بھی اختلاف ہوا، لیکن اختلاف میں ہمارے اخلاقیات، ہمارے آداب، کسی کی عزت کرنا، کسی کی تعظیم، نرمی والا لہجہ، تذلیل والا لہجہ نہ ہو، تو اختلاف کے بھی آداب ہیں۔ میرے سامنے یہ سٹوری آئی تو میں نے کہا ریکارڈ کرا دوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ والوں کی قبریں جو ہیں ابھی بھی آباد ہیں اور روشن ہیں، پر نور ہیں، اور جو ظالم اور بدبخت تھے ان کی قبریں ویران ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے۔